بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، بازاری جو کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے اخبارات میں اور میڈیا کے اندر دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ کیا کیا ملاوٹ ان میں ہوتی ہے اور کتنی گندگی اور کیسی کیسی چربیاں، پرانی ہڈیاں اور پتہ نہیں کوئی حرام حلال کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ تو معزز ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے کوکنگ آئل اور گھی جو ہیں استعمال کرنے سے آپ کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ فی الوقت آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اور ہارٹ اٹیک آپ دیکھیں کہ کتنی ہر عمر میں آج کل ہو رہا ہے، اور ٹھیک ٹھاک صحت مند نوجوان لڑکوں کو بھی ہارٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، دو نمبری ہے، اور خاص کر کے کوکنگ آئل اور یہ گھی جو ہیں اس کے اندر تو ہر قسم کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ تو معزز ناظرین، کیوں نہ آپ اپنے لیے خود گھر پر آئل بنا کر استعمال کریں جو پرانے ہمارے طریقے تھے، کیونکہ یہ کوکنگ آئل تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہیں، 25-30 سال ہو گئے ہوں گے، یہ 40 سال۔ اس سے پہلے تو جو ہے دیسی چیزیں استعمال ہوتی تھی کھانے پکانے کے لیے، تو کیوں نہ آپ خود ان کو بنا کر استعمال کریں اور دیسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کی صحت بنے بجائے بیماری کے۔ تو اس کے لیے معزز ناظرین ایک آسان نسخہ، سرسوں کا تیل آپ شروع میں 2 کلو لے لیں، اس میں آپ 100 گرام ادرک جو ہے وہ لمبی لمبی کاشیں بنا کر ڈالیں، اور ناظرین اس کو چولہے پر رکھ کر آگ دیں۔ جب یہ ادرک جل کر جو ہے نا سہی مال ہو جائے تو آپ اسے اتار لیں، اور ساتھ یہ دیکھیں کہ اس وقت تیل بھی جوش کھا رہا ہوگا۔ جب تیل جوش کھائے گا تبھی یہ ادرک سہی مال ہوگی، تو اسے اتار لیں اور اس تیل کو آپ کھانے پکانے کے لیے استعمال کریں۔ تو اس سے اس کی جو تیل کی کڑواہٹ اور باقی جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے اعضائے ریسہ کے لیے، دل، دماغ اور جگر کے لیے یہ بہترین قسم کا ایک کوکنگ آئل ہے۔ اس سے آپ کی صحت ہی بہتر ہوگی، اور جو چیز آپ پکائیں گے اس کا ذائقہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آج ہم نے کھانا کھایا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک تو یہ آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا ایک اور آسان سا نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسی طرح سرسوں کے تیل آپ 1 کلو لے لیں، اور اس میں دہی جو ہے وہ 1 پاؤ ڈال کر ہلکی آنچ پر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب دہی کی جو پھٹیاں ہیں وہ ہلکی سرخی مائل ہونے لگیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہلکی سرخی مائل ہو گئی ہیں، تو آپ اسے اتار لیں۔ اتارنے کے بعد جو آپ دیکھیں گے اسے ٹھنڈا ہونے دیں، تو آپ کا تیل یہ تیار ہو گیا۔ اس تیل کی جھاگ اور بو جو ہے وہ ختم، اس عمل سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تیل 1000 گنا بہترین ہے بازاری کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی سے 1000 گنا بہترین ہے، اور اس کی بنی ہوئی چیز جو چیز بھی آپ اس میں پکائیں گے آپ دیکھیں کہ وہ کتنی کراری اور کتنا اس میں ذائقہ، اور خراب بھی جلدی نہیں ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کیونکہ اس میں ملاوٹ تو ہوتی نہیں ہے، کوئی ایسا کیمیکل یا کوئی ایسی گڑبڑ تو ہوتی نہیں ہے کہ چیز خراب ہو جائے، اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں۔ آپ کی چیز بھی ہو کافی دیر تک جو ہے نا اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ اس چیز کا اندازہ یوں لگا لیں کہ جتنی بھی، کیونکہ بناسپتی گھی کے اندر آپ کو پتہ ہے کیمیکل ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جو فیکٹری بناسپتی گھی بنائے گی وہ فیکٹری لازمی طور پر صابن بھی بناتی ہے۔ یہ کیوں؟ جہاں صابن بنتا ہے وہاں بناسپتی گھی بھی بنتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے جو مٹیریلز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ جو بناسپتی گھی سے بچتا ہے مٹیریل وہ صابن بنانے میں کام آ جاتا ہے، جو صابن سے بچتا ہے وہ اٹھا کے ادھر بناسپتی گھی بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جب یہ اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں گے تو یہ اسپتالیں دیکھیں کس طرح ان میں آمد و رفت و رش، بیماریاں، ایسی ایسی بیماریاں بھی ہیں ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ چلتا بن کیا گیا ہے، وہ بھی لکیر کے فقیر ہیں، بس لگے ہوئے ہیں۔ تو 2 نمبری آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا ہے۔
تو معزز ناظرین، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ایک آسان سے 2 قسم کے ٹوٹکے بتا دیے ہیں، آپ ان کا استعمال کریں اور انشاءاللہ نہ بدبو ہوگی، نہ جھاگ ہوگی، اور آپ کی چیز میں بھی کرارا پن ہوگا، اور آپ اپنی صحتیں پھر دیکھیں، اور یہ معاشرے سے ہمارے بیماریاں اسی طریقے سے ختم ہوں گی۔ تو معاشرے سے بیماریاں ختم کرنے کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کو تندرست رکھنے کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ خود یہ خالص تیل لے کر یہ عمل کریں اور استعمال کریں اور ان بیماریوں سے بچیں۔ تو اب آخر میں معزز ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔